بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 22 نومبر بروز بدھ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے حق میں ایک ایسا ڈاکومنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع ہوا ہے، اور یہ بین الاقوامی ادارے نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ ڈاکومنٹ جمع کروا دیا ہے جس کے بعد عمران خان کے خلاف جو 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس ہے وہ آج اپنی موت آپ مر چکا ہے، اور شیر افضل مروت کے الفاظ کے مطابق وہ بھی بڑھ چکا ہے، چونکہ جو دستاویزات تھیں وہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کو بین الاقوامی ادارے نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں تحریری صورت میں 4 صفحات پر مشتمل درخواست اور وہ ڈاکومنٹس جمع کروا کے انہوں نے آج کلوز کر دیا ہے۔ القادر ٹرسٹ 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس بہت بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو غیبی امداد کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف جتنا کیس تھا وہ آج اٹھا کے پھینک دیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے القادر ٹرسٹ کیس میں ہی عمران خان کا نام ECL میں ڈالنے سے متعلق جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، اور اعتزاز احسن صاحب نے آج جو گفتگو کی ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سابق صوبائی وزیر شوکت یوسف زئی کو دبئی جانے سے روک دیا گیا۔ انہوں نے جانا تھا عمرہ کے لیے اور ان کو ایئرپورٹ سے جہاز سے اتار دیا گیا۔ شوکت یوسف زئی کو پشاور ایئرپورٹ سے تحویل میں لیا گیا۔ شوکت یوسف زئی نجی ایئر لائن کے ذریعے پشاور سے بیرون ملک جا رہے تھے، اور ان سے پوچھ گچھ کی گئی ہے، اور پھر ایک ویڈیو بیان جاری کیا گیا جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے باچا خان ایئرپورٹ پر روک دیا گیا، نہیں معلوم کیوں اور کس نے حراست میں بٹھایا ہوا ہے۔ انہوں نے عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب جا رہا تھا، بورڈنگ پاس اور کلیئرنگ ملنے کے بعد کیوں روکا گیا؟ مجھ سے بورڈنگ پاس بھی لے لیا گیا، میرا نام نہ ECL میں ہے نہ ہی میرے خلاف کوئی FIR ہے۔ یوسف زئی کا کہنا تھا کہ اپنی سیاست میں ہمیشہ اداروں کا احترام کیا ہے۔ بعد ازاں شوکت یوسف زئی نے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی جس میں وفاقی حکومت، ڈائریکٹر FIA اسلام آباد، ڈائریکٹر FIA پشاور، ڈائریکٹر امیگریشن اینڈ پاسپورٹ اسلام آباد اور پشاور کو فریق بنایا گیا ہے۔ موقف اپنایا گیا ہے کہ درخواست گزار 2013 اور 2018 کے الیکشن میں صوبائی وزیر رہ چکا ہے، عمرہ کے لیے جا رہا تھا، فلائٹ 9 بجے شیڈول تھی، میرا نام نہ ECL میں ہے اور نہ ہی اسٹاف لسٹ میں، لیکن قانون کے برخلاف جہاز سے واپس اتار دیا گیا۔ حالانکہ امیگریشن اور پاسپورٹ اتھارٹی نے کلیئر کر دیا اور بورڈنگ پاس بھی جاری کر دیا۔ درخواست میں مزید کہا گیا کہ درخواست گزار اینٹی اسٹیٹ سرگرمیوں میں کبھی ملوث نہیں رہا، مجھ پر کوئی ایسا مقدمہ نہیں ہے جس میں میرے خلاف میں نے ضمانت نہ لی ہو، عدالت انصاف فراہم کرے۔ اب یہ ان کی جانب سے درخواست دائر کی گئی ہے پشاور ہائی کورٹ میں، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ میں عمرہ کے لیے جا رہا تھا اور مجھے روکا گیا ہے۔ دوسری طرف حنیف عباسی جن کی بریت کا فیصلہ آیا تھا لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے، اب اس حنیف عباسی کی بریت کا معاملہ لٹک گیا ہے اور اس کو چیلنج کر دیا ہے ANF نے۔ آپ جانتے ہیں کہ ANF نے رانا ثناءاللہ کی بریت کو آج تک چیلنج نہیں کیا، نیب نے شریف خاندان کی بریت کو آج تک چیلنج نہیں کیا، FIA نے شہباز شریف کی بریت کو آج تک چیلنج نہیں کیا، لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے ملازمین ہیں ان کی کیا اوقات کہ ان کو NRO میں سے کچھ حصہ ملے، اس وجہ سے ہائی کورٹ سے تو ریلیف لے لیا، لیکن آگے معاملہ اب گلے پڑ گیا چونکہ معاملہ چلا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ نون لیگی رہنما حنیف عباسی کی ایفیڈرین کیس میں لاہور ہائی کورٹ کے سے بریت کے فیصلے کو ANF نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ اس ضمن میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست دائر کی گئی ہے۔ ANF کی دائر درخواست میں کہا گیا کہ کیس کی تیاری اور متعلقہ دستاویزات حاصل کرنے کے لیے مہلت دی جائے تاکہ ہم فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر سکیں۔ اس پر رجسٹرار سپریم کورٹ آفس نے ANF کو اپیل دائر کرنے کے لیے مزید 14 روز کی مہلت دے دی، مہلت پوری ہونے پر اپیل دائر کی جائے گی، یہ کہنا ہے سپریم کورٹ کے رجسٹرار کا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی آپ نے کوئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں ود ان ٹائم درخواست دینی ہو اور اگر ٹائم مکمل ہونے والا ہو اور آپ نے ابھی تک تیار نہ کی ہو تو آپ رجسٹرار کو ایک اپلیکیشن دیتے ہیں، ایک متفرق آپ ٹائم مانگتے ہیں اور آپ کو 14 دن کا 18 دن کا ٹائم ایزیلی مل جاتا ہے، اور اس وجہ سے ANF نے مزید ٹائم لے لیا ہے اپیل دائر کرنے کے لیے اور دستاویزات اور جو بک ہے وہ تیار کرنے کے لیے۔ تو ANF نے ان کے خلاف جو کارروائی ہے اور جو معاملہ ہے وہ شروع کر دیا ہے، اور ANF کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم نے ان کے خلاف کارروائی کو آگے نہ بڑھایا تو شاید یہ معاملہ کل ان کے گلے پڑے گا۔ اس وجہ سے ANF نے فیصلہ کیا ہے کہ چونکہ یہ کوئی شریف خاندان کا فرد بھی نہیں ہے اور ان کا کوئی بہت خاص بھی نہیں ہے، تو یہ تیسرے درجے کا نون لیگ کا رہنما ہے، اس وجہ سے ان کی اپیل دائر کر دی گئی، باقیوں کی اپیلیں دائر نہ ہوئیں۔
اعتزاز احسن صاحب کی جانب سے آج بڑی دبنگ گفتگو کی گئی۔ اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ خاور مانیکا نے پہلے بشرا بی بی کی تعریفوں کے پل باندھ دیے تھے اور اب چلے والے محلے سے ہو کر آیا ہے، اس لیے ایسا بیان دے رہا ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ جیل کے اندر جتنے ٹرائل ہوئے ہیں وہ سب ماضی کا قصہ ہیں۔ فیئر ٹرائل کا پروسیس یہ ہے کہ عدالت میں عام شہری کو آنے جانے کی اجازت ہو۔ حیرت ہے آپ ایک آدمی کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے، اڈیالہ جیل سے جوڈیشل کمپلیکس تک نہیں لے جا سکتے۔ اگر ایک آدمی کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے تو 24 کروڑ کو کیسے محفوظ کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ عمران خان کا ٹرائل جوڈیشل کمپلیکس میں ہونا چاہیے، جو بھی الزامات ہیں اس کا ٹرائل کورٹ میں ہونا چاہیے، جیل میں بالکل ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ فوجی عدالتوں پر انہوں نے کہا کہ ملٹری کوڈ کے بارے میں بڑی غلط فہمی ہے، محض ایک کاغذ کی بنیاد پر ملٹری کوڈ نے 253 لوگوں کو سزا سنا دی جس میں کوئی گواہ نہیں اور کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر ملزم کہتا ہے کہ میرا ٹرائل اوپن کرے تو ریاست کے پاس انکار کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ ملٹری کوڈز اغوا برائے توان نہیں بلکہ اغوا برائے بیان پر چل رہی ہیں۔ انہوں نے موجودہ چیف جسٹس کے بارے میں کہا کہ قاضی فیاض عیسیٰ بھی عمر عطا بندیال ہی نکلے۔ اعتزاز احسن صاحب کا کہنا تھا کہ پاکستان میں سیاسی منظر نامے کے حوالے سے کوئی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی۔ 8 مئی کو کسی کو معلوم تھا کہ اگلے روز اتنا بڑا جال بچھے گا، 15-20 لوگ کور کمانڈر ہاؤس کو جلا دیں گے اور اتنا بڑا منصوبہ بن جائے گا؟ کوئی سوچ سکتا تھا؟ عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور مانیکا کے گزشتہ 2 دن ٹی وی چینل کو دیے گئے بیان پر اعتزاز احسن نے کہا کہ خاور مانیکا بھی چلے والے محلے سے ہو کر آیا ہے، اس لیے خاور نے ایسا بیان دے دیا۔ جب یہ معاملہ پہلے اٹھا تب اس نے اپنی بیوی کی تعریفوں کے پل باندھ دیے اور اب وہ چلے والے محلے سے ہو کر آیا ہے تو ایسا بیان تو بنتا ہے۔ یہ اعتزاز احسن صاحب کی جانب سے تفصیل دی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ملک ریاض بری طرح سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچ چکے ہیں اور اب اس وجہ سے ان کا بھی کوئی انٹرویو سننے میں آ رہا ہے۔ کوئی کہتے ہیں جاوید چودھری کے ساتھ انٹرویو آ رہا ہے، کوئی کہتا ہے کامران خان کے ساتھ انٹرویو ہوگا، جو بھی ہے، لیکن یہ ہمارے ملک کی اتنی بڑی بدقسمتی ہے اور اب ان چیزوں پر قوم دھیان بھی نہیں دیتی۔ کون ان انٹرویوز کو دیکھتا ہے اور کون ان کو سنتا ہے اور کون ان چکروں میں آتا ہے؟ اب معاملہ بہت آگے چلا گیا ہے اور گیم بہت آگے جا چکی ہے۔ اب بلاول زرداری ہے، سارا دن تقریریں کرتے ہیں اور پی ڈی ایم پر تنقید کرتے ہیں۔ اب ان کو کیا لگتا ہے کہ وہ تنقید کریں گے تو لوگوں کو بھول جائے گا کہ آپ پی ڈی ایم تھے، آپ 16 مہینے نالائق وزیر خارجہ رہے، آپ ملک کی تباہی میں حصہ دار تھے۔ کیا لوگ بھول جائیں گے آپ کی تقریروں سے؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ اب یہی خاور مانیکا کا آپ انٹرویو دیکھ لیں، وہ انٹرویو آیا، اس کو تو چند لاکھ لوگوں نے دیکھا ہوگا، لیکن اس کے وہ انٹرویوز جو انہوں نے بشرا بیگم کے حق میں دیے تھے وہ کروڑوں نے دیکھ لیے۔ تو پچھلی چیزیں 1 منٹ میں تو اٹھا کے اگلے لگا دیتے ہیں کہ بھئی وہ سچا ہے یا یہ سچا ہے، کون سچا ہے؟ تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وفاقی کابینہ کی ذیلی کمیٹی نے القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان اور دیگر 28 افراد کے نام ECL میں ڈالنے کی سفارش کر دی۔ نگران وفاقی کابینہ کی ذیلی کمیٹی برائے ECL کے اجلاس میں نگران وزیر داخلہ سرفراز احمد بگٹی اور وزیر مواصلات و ریلویز شاہد اشرف تارر نے شرکت کی۔ اجلاس میں وزارت داخلہ اور دیگر اداروں کے افسران بھی شریک تھے۔ اجلاس میں ECL سے متعلق مختلف نوعیت کے کیسز کا جائزہ لیا گیا۔ ذیلی کمیٹی نے مختلف محکموں اور اداروں کی طرف سے بھیجے جانے والے 41 افراد کے نام ECL میں ڈالنے کی سفارش کی۔ 13 مختلف نوعیت کے کیسز کو ECL سے نکالنے کی سفارش بھی کی گئی۔ عدلیہ کی ہدایت پر 7 افراد کے نام ECL سے نکالنے کی سفارش کی گئی۔ اب اس میں جو القادر ٹرسٹ کیس میں 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس ہے جس کا آگے میں پوسٹ مارٹم کرنے جا رہا ہوں، وہ جو ڈاکومنٹ بین الاقوامی ادارے نے سپریم کورٹ میں جمع کروایا ہے اس کیس میں، جس میں عمران خان ایک طرح سے ریمانڈ پر ہیں، اس میں عمران خان سمیت 19 افراد کو ECL پر ڈالنے کی سفارش کی گئی ہے۔ القادر ٹرسٹ کیس میں یہ الزام لگایا گیا کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ نے PTI کے دور حکومت میں برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کی جانب سے حکومت پاکستان کو بھیجے گئے 50 ارب روپے کو قانونی حیثیت دینے کے عوض بحریہ ٹاؤن لمیٹڈ سے اربوں روپے اور سینکڑوں کنال مالیت کی اراضی حاصل کی اور وہاں پر محلات بنائے، یونیورسٹی بنائی نا، کون سا کیا کیا، کون سے محلات بنائے، اور اب یہ ان کا کیس تھا۔ اب دیکھیں نا، ان کا منصوبہ ہے اور ایک اللہ کا منصوبہ ہے، اور ہمیشہ اللہ کے جو منصوبے ہیں تو وہ سامنے آتے ہیں اور وہ پھر انسان کے بنائے گئے جھوٹے جو جال ہیں وہ اسی طریقے سے ختم ہو جاتے ہیں۔
اب اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ القادر ٹرسٹ کیس، انہوں نے القادر کا نام ختم کر دیا کہ جی یونیورسٹی کا نام ہے تو بڑی انسلٹ ہوگی ہماری کہ جی عمران خان نے تو یونیورسٹی بنائی تھی اور تصوف اور اسلامی تعلیمات کے لیے مفت تعلیم دینے کے لیے ایک ادارہ بنایا، تو انہوں نے پھر 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل، اب یہ 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل وہ ہے جو یہ الیج کرتے ہیں کہ منی لانڈرنگ میں وہاں ان کو سیز کر دیا گیا تھا اور وہ اکاؤنٹ منجمد ہو گئے تھے اور پاکستان کی حکومت نے کردار ادا کیا، اور وہ جو وہاں پر ان کے اثاثے ضبط ہو چکے تھے یا اکاؤنٹ یا پیسہ ضبط ہو چکا تھا وہ پاکستان نے منگوایا اور وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا، اور وہ پیسے تھے جو جرمانے کے مد میں جمع کروائے گئے سپریم کورٹ میں ملک ریاض کے۔ تو چونکہ وہ پیسے اگر ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں جمع کروانے کی بجائے حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں جمع کروائے جاتے تو وہ ٹھیک تھا، چونکہ وہ پیسے ملک ریاض کے نہیں تھے، وہ ضبط ہو چکے تھے۔ یہ کیس ہے کہ عمران خان نے ان کو سہولت کاری دی کہ ضبط والے پیسے ان کی جرمانے کی مد میں دیے گئے پیسوں میں جمع کروا دیے اور وہ ملک ریاض کے کھاتے میں گئے، یہ الزام ہے۔ اب آ جائیں، سپریم کورٹ نے بیریا ٹاؤن عمل درآمد کیس کے اوپر مختلف لوگوں کو نوٹس جاری کیا اور ان سے جواب مانگا۔ المشرق بینک ہے متحدہ عرب امارات کا، اس کو بھی نوٹس کیا۔ المشرق بینک کی جانب سے جو جواب جمع کروایا گیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ برطانیہ سے آنے والے 190 ملین پاؤنڈ حکومت پاکستان کی ملکیت نہیں تھے۔ یہ کہہ رہا ہے المشرق بینک، بین الاقوامی ادارہ اور بین الاقوامی بینک ہے متحدہ عرب امارات کا، اس نے سپریم کورٹ میں جواب جمع کروایا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ وہ حکومت پاکستان کی ملکیت تھے، وہ حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں آنے چاہیے تھے بجائے اس کے کہ ملک ریاض کے جرمانے کی مد میں گئے ہیں، یہ الزام ہے۔ المشرق بینک کہہ رہا ہے کہ برطانیہ سے آنے والے 190 ملین پاؤنڈ حکومت پاکستان کی ملکیت نہیں تھے، برطانوی عدالت نے اکاؤنٹ ڈی فریز کرنے کا حکم دیا تھا۔ جو اکاؤنٹ فریز کیا تھا وہ بعد میں برطانیہ کی حکومت نے اکاؤنٹ ڈی فریز کر دیا، اکاؤنٹ ہولڈر نے برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی کے کہنے پر نہیں۔ اب وہ جو اکاؤنٹ تھے وہ کس کے نام پہ تھا؟ وہ تھا جی مبشرہ علی ملک کے نام پہ، مبشرہ علی ملک کے نام پہ 199 ملین پاؤنڈ تھا، جو 190 بعد میں جس کو کہا جاتا ہے، تو یہ مبشرہ ملک کے نام پہ تھا۔ وہ پہلے فریز ہوئے، بعد میں جو ایک لیٹر جمع کروایا گیا ہے اور یہ المشرق بینک نے جمع کروایا ہے اور یہ ڈیٹڈ ہے 22 نومبر 2019 کا۔ انہوں نے لکھا تھا نیشنل کرائم ایجنسی کو اور پوچھا تھا کہ جی یہ جو پیسے تھے، یہ جو فریز کیے گئے تھے، اب اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ تو نیشنل کرائم ایجنسی نے المشرق بینک کو لکھا کہ دی نیشنل کرائم ایجنسی ہیز ناؤ ہیڈ کنفرمیشن فرام ویسٹ منسٹر مجسٹریٹ کورٹ دیٹ دی فالوئنگ اکاؤنٹ فریزنگ آرڈر originally granted on 14 دسمبر 2018 has been set aside by district judge senior، کہ وہ ڈسٹرکٹ جج سے سیٹ اسائڈ ہو چکا ہے، جو فریزنگ آرڈر تھا وہ سیٹ اسائڈ ہو گیا اور یہ ڈی فریز ہو گیا۔ جب ڈی فریز ہو گیا تو یہ مبشرہ ملک کی ملکیت تھے، وہ مبشرہ ملک کے تھے، وہ نہ نیشنل کرائم ایجنسی کے تھے اور نہ ہی وہ حکومت پاکستان کے تھے۔ اب یہ انہوں نے خط باقاعدہ طور پر عدالت میں جمع کرواتے ہوئے انہوں نے آگے لکھا کہ برطانیہ سے آنے والے 190 ملین پاؤنڈ حکومت پاکستان کی ملکیت نہیں تھے، برطانوی عدالت نے اکاؤنٹ ڈی فریز کرنے کا حکم دیا تھا، ڈی فریز، پہلے فریز تھا پھر ڈی فریز کرنے کا حکم دیا۔ اکاؤنٹ ہولڈر نے برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی کے کہنے پر نہیں، کیونکہ ان کا رول ختم ہو گیا تھا، جب اکاؤنٹ ڈی فریز ہو گیا تو نیشنل کرائم ایجنسی کا رول ختم ہو گیا تھا۔ اکاؤنٹ ہولڈر نے برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی کے کہنے، اب وہ اکاؤنٹ ہولڈر تھی اسی بینک کی، المشرق بینک کے اکاؤنٹ تھے، اس کے بابت وہ جواب جمع کرواتے ہیں کہ اکاؤنٹ ہولڈر نے برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی کے کہنے پر نہیں بلکہ خود سے رقم پاکستان بھجوائی۔ جب خود سے رقم پاکستان بھجوائی تو بھئی وہ اپنے جرمانے کی مد میں ہی بھجوائے گی نا، وہ تحفہ تھوڑی دے گی۔ تو وہ کہتے ہیں جی کہ وہ انہوں نے نیشنل کرائم ایجنسی کے کہنے پر نہیں بلکہ خود سے رقم پاکستان بھجوائی۔ عرب امارات کے المشرق بینک نے سپریم کورٹ میں یہ جواب جمع کروایا اور مشرق بینک نے سپریم کورٹ میں بیریا ٹاؤن عدم ادائیگی کے معاملے پر کیس میں جمع کروائے گئے جواب میں القادر ٹرسٹ کیس کی سرے سے ہوا ہی نکال دی۔ جمع کروائے گئے جواب میں مشرق بینک نے نیشنل کرائم ایجنسی کا 2019 میں لکھا گیا خط بھی سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا۔ این سی اے کے خط کے مطابق برطانیہ کے جج نے فریزنگ آرڈر کالعدم قرار دیے تھے۔ اکاؤنٹ ہولڈر نے رقم نیشنل کرائم ایجنسی کے کہنے پر نہیں بلکہ خود سے پاکستان بھجوائی۔ 190 ملین پاؤنڈ کی رقم ملک ریاض کی فیملی کے فیملی ممبر اکاؤنٹ ہولڈر کی تحریری ہدایت پر پاکستان ٹرانسفر ہوئی۔ یہ تاثر درست نہیں ہے، یہ انہوں نے لکھا، یہ تاثر درست نہیں ہے کہ یہ رقم حکومت پاکستان کو بھجوائی گئی تھی۔ اب بتائیں کدھر گیا آپ کا القادر ٹرسٹ کیس؟ کس کو پتہ تھا کہ قاضی فیض عیسیٰ
بیریٹ آن عمل درآمد کیس اٹھائیں گے؟ کس کو پتہ تھا کہ المشرق بینک کو بھی نوٹس کریں گے؟ کس کو پتہ تھا کہ المشرق بینک جو وہ جہاں اکاؤنٹ تھا، جس اکاؤنٹ سے پیسے آئے تھے وہ المشرق بینک تھا، وہ جواب جمع کروائے گا اور وہ بتائے گا جی نہ نیشنل کرائم ایجنسی کے کہنے پر، نہ یہ حکومت پاکستان کے تھے، یہ ان کے ڈی فریز ہو چکے تھے، اپنی مرضی سے انہوں نے اپنے جرمانے کی مد میں پیسے جمع کروا دیے، یہ کیس ہے۔ جب انہوں نے کروائے اپنی مرضی سے ہیں تو آپ بھلے اب ملک ریاض کا کروا لیں انٹرویو اور ملک ریاض کہہ دے جی کہ یہ کوئی رشوت تھی فلاں تھی، وہ کہتا رہے۔ آپ کے بین الاقوامی ادارے نے آ کے جواب جمع کروا کے عمران خان کو کلین چٹ دے دی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔